اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء مبارکہ کا بڑا ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق، یہ اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء مبارکہ ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یہ 3 اسماء مبارکہ کا عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو کھول دے گا، رزق کے ایسے دروازے کھولے گا، عزت کے ایسے دروازے کھولے گا، مال و دولت اور غیب کے خزانوں سے اس کو عزت، دولت، شہرت ملے گی۔ جو بھی کوئی شخص غربت، تنگ دستی، پریشانی میں اس عمل کو کرتا ہے، جب وہ اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پر مالا مال کر دیتے ہیں، اس کو خزانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل بہت کم بتایا جاتا ہے۔ یہ عمل جب بھی کرنا ہے اس کا طریقہ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ اس عمل کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ کوئی مشکل شرط نہیں ہے۔ یہ عمل آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اس کا طریقہ مکمل جان لیجئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھیں۔ اس طرح سے آپ کو وظیفے کی مکمل تفصیل معلوم نہیں ہو پائے گی۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اور ایسے افراد جن کا کوئی بھی وظیفہ کام نہ کرتا ہو تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا وظیفہ کام کر جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء صفت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کرنے کے بعد خوشحالی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اس وظیفے کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ بندہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کی حقیقت نعمت کا تصور اور اس کے اظہار ہے، یعنی شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل اور اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا۔ خوشحالی میں شکر کرنے والا شاکر ہے، جبکہ مصیبت میں شکر کرنے والا شکور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم احسان مانو گے میں تمہیں اور دوں گا، یعنی شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم نے آج کل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم مسائل کے اندر، مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمارا رزق بڑھتا ہے، نہ ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نہ برکت ہوتی ہے۔ آج جس کو بھی دیکھ لو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا نظر آتا ہے، مہنگائیوں کا شکوہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی استطاعت میں رزق سے نوازا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے۔ ایسے افراد کو دیکھیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر رہ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کو 1 وقت کا کھانے کو نہیں ملتا۔ اگر ہم اچھا اور صاف پانی پی رہے ہیں، اچھا لباس زیب تن کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے افراد اس دنیا میں موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے بھی محروم رکھا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیے ہیں، جو ہماری نعمتوں کے زوال کا سبب ہے۔ جو ہمارے پاس نعمتیں موجود تھیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نعمتوں کو بڑھاتا ہے، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جتنا رزق ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، یہ طریقہ اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے وظائف میں بھی برکت ڈال دے گا۔ آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، اب اختصار کے ساتھ وظیفے کی طرف لیے چلتی ہوں، لیکن وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اور میں اس طرح کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے باوضو قبلہ رخ مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطانی خیالات کو آپ کے ذہن میں آنے نہیں دیتا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے حملوں سے بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا تاہو پڑھنا ہے، اے فتح دینے والے، اے کھول دینے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم صفاتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اے کھولنے والی اللہ کی ذات، یا فتاحو، کہ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت، ہر آفت دور ہو جاتی ہے۔ اس کی مہربانی سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور سختیاں ختم ہو جاتی ہیں۔
تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں، اللہ ہی کی مدد سے دشمنوں پر فتح ملتی ہے، کبھی بھی اس بندے کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ پہلا اسم مبارک ہے۔ یہ حقیقت میں رکے ہوئے کاموں کو چلانے والا، رکا ہوا کاروبار، رکا ہوا امتحان ہو، رکی ہوئی نوکری ہو، شادی ہو، الغرض دنیا کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہو، اس عمل کی برکت سے وہ فوراً چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تمام رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس عمل کو کئی بار آزمایا گیا ہے، اور جب بھی کوئی کرتا ہے، جس وقت بھی کیا جاتا ہے، فوری طور پر اس عمل کا رزلٹ ملتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے یہ صفاتی نام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ذاتی بھی ہے، یعنی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ اس میں صفاتی وہ نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کرتا ہے، وہ اپنے رب سے اسم پاک کی بدولت جو مانگتا ہے پا لیتا ہے۔ اس اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس اسم اعظم کی جو 3 اسم اعظم ملے ہوئے ہیں، یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق، یقین جانیے یہ ایسے ہیں کہ بندہ انعام یافتہ بن جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں یہ راز لگ جاتا ہے اس کو نہ مٹنے والی عزتیں ملتی ہیں، اس کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے۔ یہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی، ہر کام کی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ اسم مبارک ہے۔ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے، اگر صبح کرے گا تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اور اگر شام کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ صبح تک اس رزق کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے 80 لاکھ بھی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ اس عمل کا اثر ہوتا ہے جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے۔ اس لیے ایسے افراد جو مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ آزما لیں۔ عمل کو آزمانے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اعمال ہوتے ہیں جو یقین کامل سے کریں تو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کو آزمانے کے طور پر بھی کریں تو 100% فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور دن بدن تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور راستے کھلتے جاتے ہیں۔ اب اس عمل کو کب تک جاری رکھنا ہے؟ جب تک آپ کے تمام مسائل حل نہ ہو جائیں۔ اگر آپ کے مسائل 3 دن کے اندر حل ہو جائیں، شادی کے مسائل ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار نہیں چلتا، تو آپ 3 دن تک پڑھ لیں گے۔ جب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہو جاتے آپ اس عمل کو کرتے رہیں۔ اب دوسرا اسم مبارک یا وہابو ہے۔ یا وہابو کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ دینے والے، ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے چاہے عطا فرما دے، بغیر غرض کے عطا کرنے والے۔ جو شخص یا وہابو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دولت، عزت، شان و شوکت عطا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ بن مانگے ہی، بغیر مانگے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے انشاءاللہ جو بندہ یہ عمل کر لے گا، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ ہر میدان میں سرخرو ہوتا ہے، ہر جگہ پر عزت پاتا ہے۔ وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے جو یا وہابو کو پڑھتا ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے۔ جو شخص غربت، تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ عطا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رزاق پڑھنا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی مال کی کمی نہ آئے، کبھی دولت کی کمی نہ آئے، ہمیشہ دولت مند رہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ رزق دے، اور اس کی رزق میں، اس کی دولت میں، اس کی عزت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے، تو وہ شخص یا رزاق کا اسم پڑھے۔ یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق۔ جو شخص ان 3 اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو پڑھتا ہے، ان 3 اسم اعظموں کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس کو اچھی جگہ ملازمت دیتے ہیں۔ اگر آپ کے مسائل زیادہ ہیں تو آپ باوضو رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے اس قابلیت عطا فرمائی، اس عمل کو کرنے کا شرف عطا کیا۔ جو شخص رزق کی تنگی، پریشانی میں مبتلا ہو، وہ رات کو 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کی مدد فرمائی۔ رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، اس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کو الگ الگ سے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تمام مشکلات کو، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دیں گے، اور اس کی اولاد کے بھی، اور اس کی نسلوں تک رزق کی کمی نہیں آئے گی۔
جو شخص بھی یہ 3 اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے جو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں۔ جب آپ یہ وظیفہ 100 مرتبہ کر لیں، جب آپ یہ عمل کر لیں تو آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے اور 70 مرتبہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اپنی تمام نعمتوں کا تصور کر کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں ان سب کا تصور کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی ندامت کرنی ہے، ان تمام گناہوں کی توبہ کرنی ہے جو جانے انجانے میں ہم لوگوں سے سرزد ہو جاتے ہیں، جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ آپ نے تمام گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے اور آخر میں اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام جائز مقاصد کی گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح عمل کرنے کے بعد آپ کو آپ کے تمام مقاصد میں کامیاب کرے گی۔ جو شخص اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کرے گا، جو شخص بتائے گی ترتیب کے مطابق کرے گا، انشاءاللہ بتائے گی ترتیب کے مطابق کرے گا، بتائے گی کیفیت اور اعتماد کے مطابق کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازیں گے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے نفع حاصل کیا ہے۔ جو شخص اس کو دھیان، توجہ، یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور نوازتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ جو شخص اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی جو میری بہنیں بھائی اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اس کی تمام مشکلات کو دور کرے، اس کی رزق کی تنگیوں کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کے معاملات کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیریں بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ نہ جانے کس کی آمین کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ محترم ناظرین، مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔